اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اب یہ جو اس نشست کا سوال ہے، بیسیکلی ایک بچی نے سوال پوچھا، اس کی ہائٹ چھوٹی ہے تو وہ احساس کمتری میں مبتلا ہے، کیونکہ آج کل تو ہم نے جو خوبصورتی کا نیا پیمانہ بنایا ہے اس میں تو خواتین کو ٹال ہونا چاہیے، تو وہ بیچاری کافی عرصے سے کہتی ہے کہ مجھے اسکول میں بھی کالج میں بھی اس چیز پہ کافی احساس کمتری رہا، اور اب مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میری شادی نہیں ہو پائے گی یا اچھی جگہ نہیں ہو پائے گی۔ تو مجھے بتائیں، دیکھیں میں یہی بات آپ کو بتا سکتا ہوں بیٹا کہ احساس کمتری میں بالکل نہ جائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا اور ایجوکیٹ کریں۔ اگر آپ ایجوکیٹ کریں، کچھ اشارے میں آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ اس پہ جا کے نیٹ پہ ریسرچ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی ایسی ہی پیدا نہیں کر دی، اور کوئی چیز بھی اگر یہ سمجھیں کہ کسی چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ہماری اپنی لا علمی ہے، اور اسی وجہ سے یہ احساس کمتری ہے۔ یہ زمانے کے ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، زمانے کے ٹرینڈز بدلتے رہتے ہیں، اور جب ٹرینڈ اینٹی آتا ہے اس چیز کے جو پہلے ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہم گما دیتے ہیں، ہم ان کو پیچھے لے جاتے ہیں، لیکن وہ چیزیں اویلیبل رہتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جس سے شاید آپ چھلانگیں ماریں گی کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے، یہ جو آپ کو سمجھایا گیا ہے، یہ جو آپ نے دیکھ کے اسیس کیا ہے، وہ غلط ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو چھوٹے گاد کے کیا فائدے ہیں، تو سوسائٹی الوف ہے۔ سوسائٹی نے وہ ویسٹ کو فالو کرتے کرتے انہی سٹینڈرڈز کو یہاں پہ اپنانا شروع کر دیا ہے، اور باقی لوگ بیچارے اسی سٹینڈرڈ پہ اپنے آپ کو میئر کرتے کرتے احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کو سچ دیکھنا چاہیے تو آپ خوش ہوں گی۔ سب سے پہلے سنیے ایک سٹڈی جو لمبی عورتوں کے بارے میں ہے، اور وہ یہ سٹڈی ہے کہ جو لمبی عورتیں ہیں وہ ان کے اندر وہ زیادہ میسکولن ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ زیادہ مردانگی ان میں ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ہارمون جو کہ مرد کے ہارمون ہے زیادہ، بیسیکلی وہ مردانگی کا ہارمون ہے، ان میں جو لمبی عورتیں ہیں ان کے اندر ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان میں مردانگی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کم بچے کرنے کی خواہش ان میں ہوتی ہے، ان میں کیریئر کا امبیشن زیادہ ہوتا ہے، ان میں ایسٹروجن کا لیول جس سے عورتوں کا جو ہارمون ہے وہ کم ہوتا ہے، یعنی کہ ان میں جو ایک نسوانیت ہے وہ کم ہوتی ہے۔ اور اسی نسوانیت کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی اچھی ماں نہیں بن پاتی، یعنی کہ وہ لیس مدرلی ہوتی ہیں۔ اور ایک اور سٹڈی کہتی ہے کہ وہ لمبی عورتیں لیٹ عمر میں شادی کرتی ہیں۔ اب آپ نے سوال پوچھ لیا، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ اب لمبی عورتیں وہ میرے خلاف ہو جائیں، یہ سٹڈیز ہیں ساری۔ تو میں تو اس وقت بیسیکلی آپ کو اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اب معاشرے نے یہ جو میں نے آپ کو لمبی عورتوں کے بارے میں باتیں بتائی، اگر آپ انہی چیزوں کو نسوانیت اور مردانگی کے پیمانے پہ ناپیں گی تو آپ کو تو یہ لگے گا یار یہ تو بڑی عورتوں کی تو بڑی کمزوری ہے لمبا ہونا۔ لیکن وہ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ کہ اب کم بچے چاہنے والی، کیریئر کے امبیشن والی، اور جناب لیس مدرلی عورتیں اگر دنیا ان کو خوبصورت بنانا شروع کر دے یا پریزنٹ کرنا شروع کر دے، نیا سٹینڈرڈ دے دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اصل سٹینڈرڈ ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ان لوگوں کے لیے جو کہ ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہیں، وہ ایک نیا سٹینڈرڈ لے کے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب خوبیاں سنیے، سٹڈی جو آپ کو سٹڈیز ہیں، ایک سٹڈی نہیں ہے، کئی سٹڈیز ہیں جو بتا رہی ہیں کہ جو چھوٹے قد کی عورتیں ہوتی ہیں ان میں کیا خوبی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی بات آپ دیکھیں، دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو قرآن پاک میں بڑا کچھ بتا دیا، لیکن حدیث بھی آپ کو بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی ایک تعریف کی ہے، اور ان کی جو تعریفیں کرتے ہوئے وجہ بتائی، ان میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ان کے زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ تو اب صاف ظاہر ہے کہ آج کے دور میں ہم پاپولیشن کنٹرول کی بات کر رہے ہیں، تو آج کے دور میں تو ہمیں یہ لگے گا کہ جو کم بچے والی عورت ہے وہ بہتر ہے، کہ آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق چلتی ہے۔ لیکن اگر آپ ٹریڈیشنل ہیں اور آپ کو
نیچر کا سچ پسند ہے، چاہے زمانہ کچھ بھی کر رہا ہو، تو ایک خوشی آپ کے لیے یہ ہے کہ جو چھوٹے قد کی عورتوں کی اسٹڈی بتا رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی وہ زیادہ بچے چاہتی ہیں، ان کی دے ہیو ڈیزائر فار مور کڈس. تو اگر لمبی عورت ایک یا بچہ یا دو بچہ کرتی ہے، ان کی پریگننسی بھی صاف ظاہر ہے کہ لمبی عورتوں کی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ان کے اندر ٹیسٹوسٹرون زیادہ ہوتا ہے، ایسٹروجن کا لیول کم ہوتا ہے. تو جو چھوٹے قد کی عورتیں ہیں ان میں ٹیسٹوسٹرون کا لیول کم ہوتا ہے، ایسٹروجن زیادہ ہوتی ہے جو نسوانیت کا ہارمون ہے، اور ان میں مدرلی ٹریٹس زیادہ ہوتے ہیں. اسی ایسٹروجن کی وجہ سے وہ زیادہ ہمدرد، زیادہ غمگسار ہوں گی، زیادہ سمپیتھیٹک ہوں گی، بچوں کو زیادہ لونگ ہوں گی، زیادہ کیئرنگ ہوں گی. اچھا، اس کے علاوہ وہ جلدی عمر میں بچے کرنا چاہتی ہیں، وہ جلدی ان کے بچے ہو جاتے ہیں یا اور آسانی سے ہو جاتے ہیں. ان کے اسٹڈی یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ایوریج ان کے بچے زیادہ ہیں. اگر لمبے قد والوں کی 2 بچے ہیں ایوریج، یا 1.5 بچہ ہے ایوریج دنیا کا، تو ان کا 3 بچے ایوریج ہیں یا 4 بچے ایوریج ہیں. اسٹڈی نے یہ نہیں بتایا کہ ایگزیکٹلی کتنے بچے، لیکن ایوریج میں وہ بتا رہے ہیں دے ہیو مور کڈس. اسی طریقے سے دے ہیو لیسر کیریئر ایمبیشنس، وہ کیریئر اورینٹیڈ ورکنگ وومن نہیں بننا چاہتی، اور وہ زیادہ فیملی اورینٹیڈ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو اپنی یہ کوالٹیز پتہ چل گئیں ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے گھر میں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر والوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی بیٹی، ان کی بیٹی کیسی ہے اور اس کی کیا ہے. اور آپ کو، اگر آپ کو یہ اسٹڈیز جو میں نے آپ کو کنکلوڈ کر کے بتائی ہیں، اگر آپ اس سے ایگری کر رہی ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کو بھی میں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں، فیملیز کو جانتا ہوں جن کو کوئی اپنی بہو سے یا اپنی بیٹی سے، بہو سے کام نہیں کروانا، یا اپنی بیوی سے کام نہیں کروانا چاہتے. ابھی بھی ایسی لوگ ہیں جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، جن کو ایک بہت ہی اچھی سگڑ پیار کرنے والی، ہمدرد، غمگسار ماں جو اچھی بن جائے اپنی اولاد کی، وہ ایسی بڑے بڑے خاندان میں دیکھتا ہوں. بہت بڑی بڑی فیملیز ہیں جن میں وہ ابھی بیماریاں نہیں آئیں جو کہ ہماری مڈل کلاس کے اندر باہر سے ایسی نئی ایک اسٹیٹس یا ایک باہر کی ویسٹرن اسٹینڈرڈز آ چکے ہیں. تو پھر آپ کی یہ سمجھنا کہ آپ کو لیے رشتہ نہیں ملے گا، دیٹ از ناٹ رائٹ. یہ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کون سے رشتہ جون سا ہے. اگر لوگ آپ کو اس طریقے سے لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ لوگ ہیں ہی نہیں جو آپ کے معیار پہ یا آپ کی خوبیوں کو جانچنے والے ہیں. تو جو آپ کی خوبیوں کو جانچنے والے ہیں، اللہ وہاں سے آپ کو کوئی نہ کوئی پرپوزل بھیجوا دے گا. اسی طریقے سے اور بھی بڑی اسٹڈیز ہیں جو میں نے ابھی جن کا حوالہ نہیں دیا. مثلاً ایک اسٹڈی یہ بتاتی ہے کہ جتنے زیادہ انہوں نے فیشیل ایکسپریشنز پہ ایک اسٹڈی کی، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ جن عورتوں کے زیادہ بچے ہوتے ہیں ان کی تصویریں صرف انہوں نے دکھائیں، اور تصویریں لوگوں سے پوچھا. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی یہ آئی کہ پوری دنیا میں جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی تو پتہ چلا کہ جن عورتوں کے زیادہ بچے ہیں، جنرلی اسپیکنگ ان عورتوں کے فیشیل ایکسپریشنز کو دکھا کے، ان کے فیس کو دکھا کے ان کو وہ زیادہ پسند کیا گیا. یعنی کہ جن کے فیشیل کیوز تھے، 2 انڈیپینڈنٹ اسٹڈیز بتا رہی ہیں کہ وہ زیادہ نسوانیت، زیادہ عورتوں کی خوبیاں رکھنے والی لوگوں نے ان کو پرسیو کیا. یعنی کہ وہ زیادہ فیمنسٹ لوگوں کو نظر آئیں، زیادہ نسوانیت کی خوبصورتی والی وہ عورتیں نظر آئیں صرف فیس کو دیکھ کے، جن کے زیادہ بچے تھے. تو یہ کہتے ہیں نا، آج کے دور کہتا ہے کہ جی 1 بچہ، جی 2 بچے، جی ہمارے تمہارے میں تو ایک نیا وہ چل رہی تھی کمپین، ہم 2 ہمارے 2. تو شاید اب نئی کمپین چل پڑے گی، ہم 2 تو ہمارا 1. تو آپ سوچیں کہ جن قوموں کے اندر یہ مسئلے ہیں، جنہوں نے اس پہ عمل کیا ہے، وہ اب مائیگریشن کرواتے ہیں، امیگریٹ لوگوں کو کرواتے ہیں اپنے ملکوں میں، کیونکہ وہاں پہ آبادی کا ریشیو خراب ہو چکا ہوا ہے. وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں اور ان کی آبادی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. نیگیٹو گروتھ ہے، کئی ملک ایسے ہیں. تو اب یہ سوچنا کہ جناب یہ آپ کے ملک میں وسائل کی کمی ہے، اس کی وجہ سے لوگوں نے اب یہ بات کرنی شروع کر دی ہے، لیکن اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز بڑے برے ہیں. اگر آپ نے آبادی کو اس طریقے سے روکا، بجائے اس کے کہ آپ ریسورسز کو بڑھانے کی کوشش کریں، آپ آبادی کو روکنے کی کوشش کرنا شروع کر دیں،
تو یہی میرا خیال ہے، اسی کے اوپر علامہ اقبال نے ایک شعر بولا تھا، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت. یہ جو مغرب کی تہذیب ہے، اگر یہ امت کی موت ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت. کہ جو حضرت انسان ہے اس کے لیے اگر آپ اس کو فالو کریں گے، ان سٹینڈرڈز کو فالو کریں گے، اور آج عورت سے کام شروع کروائیں گے، اور کل کو بچے پتہ چلے 10 سال کے بعد 20 سال کے بعد کہ پاکستان میں کیونکہ ورکنگ پاپولیشن عورتوں کی بہت بڑھ گئی تھی اکنامکلی، تو ہم نے بہت ترقی کر لی، باقی بھی بہت ملک ہیں جنہوں نے بہت ترقی کر لی، لیکن اس کے بعد جب وہ سوشل آپ نے اس کا امپیکٹ دیکھا تو بعد میں پتہ چلا کہ ہو یہ تو کیا ہوا، ہماری تو جناب ینگ پاپولیشن ہی ختم ہو گئی ہے، ہمارے پاس اب وائٹ سے لوگوں کو لے کے آؤ، تو پھر وہ سویلائزیشنس ختم ہو جاتی ہیں، سویلائزیشنس ختم ہو جاتی ہیں. آپ خود سوچیں کہ میں نے کیا بات کہی. یہ سوشالوجی اور اینتھروپولوجی آپ کو بتاتی ہے. ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ نے اکنامک جو مسئلے مسائل تھے ان میں سے آپ کو یہ ایک وجہ نظر آتی ہے کہ جی بڑھتی ابھی آبادی کو روکیں گے تو بہتری آ جائے گی، لیکن بعد میں جو ہوگا میں نے آپ کو اس کا بتا دیا کہ پھر اس کے سوشل کانسیکوینسز ہیں، نسلیں اس کی قیمت چکاتی ہیں. آپ کی کل کو یہاں پہ اگر پاپولیشن کا تناسب خراب ہو جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، گورنمنٹ کو اس وقت اس چیز کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دیکھی جائیں گی جی 40 سال کے بعد ہوگا. فی الحال تو اکنامک ہمارا سب سے بڑا ایشو ہے، تو ٹھیک ہے وہ 40 سال کے بعد پھر آپ دیکھیں گے اس کا اثر، یا 50 سال کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے، کہ جب شادیوں کے لیے لوگ نہیں ہوں گے اور آپ کے باہر کے ملکوں میں شادیاں ہو رہی ہوں گی، تو پھر آپ کی جو اپنی سویلائزیشن ہے، جو آپ کا اپنا کلچر ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، انویڈ ہو جاتا ہے. تو اس کے بڑے دور تک کانسیکوینسز چاہتے ہیں. میں ٹریڈیشنلسٹ ہوں، میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، اکثر لوگ آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے. تو بیٹا کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کریں. کہتے ہیں اللہ نے جو آپ کو خوبیاں دی ہوتی ہیں ان کو جاننا اور اس کا شکر ادا کرنا بھی ضروری ہے. اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ لوگ آپ کو لوگوں کے پیمانے پہ اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کر کے اللہ کو ناراض نہ کریں کہ اللہ یہ سوچے کہ میں نے اپنے بندے کو، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں نے اس کو کیا خوبیاں دی تھیں. جیسے ابھی میں نے پچھلے سوال میں یہ بتایا کہ آج کے دور میں ایک اچھا آدمی جو کہ اللہ کی طرف سے جس کا جینیٹیکلی جس کا آئی کیو بہت زیادہ ہے، تو اس کو تو چھلانگیں مارنی چاہیے. لیکن اگر یہ دنیا اس کو یہ بتانی شروع کر دے کہ نہیں تمہارا ای کیو کم ہے، تم دنیا میں فٹ ان نہیں ہوتے، تمہارے تعلقات نہیں بن رہے، اور وہ بیچارہ ڈپریشن میں چلا جائے، تو یہ زیادتی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کی ناشکری ہوگی کہ اللہ نے تو اس کو اتنا اسٹرانگ آئی کیو اس لیے دیا تھا کہ وہ ایسا کام کرے جو باقی آرڈنری لوگ نہیں کر سکتے. تو وہی یہ دنیا اس کو اسی طریقے سے بنا دیتی ہے، آپ کا ایک احساس کمتری آپ کو ہو جاتی ہے کہ پیمانہ بدل کے. تو اس لیے ان چکروں میں مت پڑیں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنی صلاحیتوں کو جانیں. جزاک اللہ.